باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. چلو آج ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک پروگرام جس کا نام ہے القصص اسلامک ہسٹری کورس. اس کا ہم پارٹ اے آج ہم انشاءاللہ یہاں سے اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دا بایوگرافی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں گے چیپٹر 1 میں ہم پڑھیں گے بایوگرافی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. دا فرسٹ ون از ارلی لائف جس کو ہم کہتے ہیں اٹ از آلسو نون ایز دا پری پروفیٹک پیریڈ جو 40 سالوں پر مشتمل رہتا ہے. اور اس کے بعد جو سیکنڈ پیریڈ ہے دیٹ از مکی لائف اور وی کین سے دا مکی پیریڈ جو 13 سالوں پر مشتمل ہے. اور اس کے بعد another one is دا مدنی لائف اور اس کو ہم مدنی پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ 10 سالوں پر مشتمل ہے اور ٹوٹل جو ایج تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی 63 ایئرس. اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے پارٹ اے تو آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارلی لائف ہے اس پر ہم بات کریں گے. اور یہ جو ارلی لائف ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے 571 سے لے کر 610. تو یہ کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ 40 سالوں پر مشتمل ہے. تو اس میں ہم ایک شارٹ انٹروڈکشن دیکھیں گے انشاءاللہ. اگر میں آپ سے سوال کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کب آئے تھے؟ 571 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح کے وقت. اینڈ دا ایئر از نون ایز دا ایئر آف ایلیفینٹس جس کو ہم کہتے ہیں عام الفیل. تو وہ ابرہہ کا جو قصہ ہے وہ ہم نے سب کچھ پڑھا ہے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ماں کے بعد دائے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور انہوں نے اس کو اپنے گھر لیا وہاں سے پالا وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھال کی. لیکن پھر 6 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گھر آتے ہیں تو 6 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی وفات ہوتی ہے. اور کس جگہ ہوتی ہے؟ مقام ابوا. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کون کرتا ہے؟ دادا عبد المطلب. لیکن بدقسمتی سے 8 سال کی عمر میں بھی دادا عبد المطلب کی وفات ہوتی ہے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں کتنے سال؟ 12 سال. تو 12 سال کی عمر میں کیونکہ دادا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتا ہے چچا ابو طالب. لیکن 12 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی چچا کے ساتھ کہاں گئے؟ ملک شام جس کو ہم آج کہتے ہیں سیریا. تو وہاں سے بھی ہم نے پڑھا کس سے ملاقات ہوتی ہے. اس راہب نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ واپس جاؤ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا ایک نبی ہوگا تو اگر آپ آگے جاؤ گے تو مشکلات ہوں گے. تو پھر واپس وہ آتے ہیں. اور اس کے بعد 15 سال کی عمر میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو 15 سال کی عمر میں ایک جنگ ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے جنگ حجاز. اور اس جنگ کو ہم کیوں سیرت میں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کی اور اپنی بہادری دکھائی. حالانکہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کا ایک حصہ بن گیا ہے. اسی لیے ہم اس جنگ فجار کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد ان جنگوں کو روکنے کے لیے یا مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حلف الفضول. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی پارٹ بنے یعنی ہی بیکیم دی ممبر آف دی حلف الفضول. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حلف الفضول کا ممبر بنتے ہیں تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 20 سال. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہوئے امین کے لقب سے صادق کے لقب سے. اور یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 24 سال کی عمر میں اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ ٹریول کرتا ہے کہاں؟ ملک شام. لیکن جو وہ ملک شام سفر کرتا ہے وہ تجارتی سامان لیتا ہے کس کا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور واپسی کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوتے ہیں تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیتا ہے اور نکاح کا پیغام دیتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے 25 سال کس کے ساتھ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے جس کو ہم میریڈ لائف کہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم اولاد کی بات کریں گے تو کل ملا کے کتنے تھے؟ 7. تو اس میں سے اگر ہم بات کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ تھے 3. کتنے تھے؟ 3. دا فرسٹ ون از حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیکنڈ حضرت عبداللہ اور اس کا دوسرا نام تھا طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد اگر ہم ڈاٹرز کی بات کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاٹرز کتنے تھے؟ 4 ڈاٹرز. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد سیکنڈ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 35. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال میں ایک بہت بڑا ایشو اس وقت ہوا تھا وہ تھا حجر اسود بلیک سٹون جس کو ہم کہتے ہیں بلیک سٹون ایشو. تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنلی ابو امیہ مخزومی تھا اس نے سجیشن دی کہ جو صبح سویرے آئے گا تو وہی جو بلیک سٹون ہے چھٹی سوئی بلیک سٹون لائق سو کھانے کا بس. تو اس کے بعد جب ابو امیہ مخزومی جو سجیشن دیتا ہے تو فائنلی سب دیکھتے ہیں صبح سویرے تو وہ گراؤنڈ میں کون ہوتا ہے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوری چھٹی پنہ سجیشن پنہ حکمت دانائی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح سحال کر. تو یہ ہم نے ایٹ دا ایج آف 30 میں دیکھا کیا ایشو تھا؟ بلیک سٹون. اور فائنلی جب ہم 40 ایئرس دیکھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال
6 महीने 12 दिन, ये एक्यूरेट डेट था। और अगर हम देखेंगे उस वक्त जो हिस्ट्री का डेट था वो था 610 यानी 7th सेंचुरी। तो यहाँ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। और गार कौन सी थी? गारे हिरा। और सूरतुल अलग की 5 जो आयत मुबारक है वो नाजिल हुई। और यहाँ से नबूवत का पीरियड स्टार्ट होता है। और यहाँ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नबूवत की दावत दी। और इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि नबूवत का जो पीरियड है उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है मक्की पीरियड और दूसरा है मदनी पीरियड। फिलहाल ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो था 40 साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले 40 साल। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह मक्की पीरियड। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।